السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں عثمان منشا۔ لائف اینڈ لیونگ 2 کا 10th لیکچر جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ ہے۔ ہم جو ہے وہ اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے اندر لیاقت علی خان کی تقریر کے وہ اقتباسات آپ کے سامنے رکھیں گے جو انہوں نے اس وقت اسمبلی کے اندر پیش کیے تھے۔ مسودہ قرارداد پیش کرتے ہوئے جو انہوں نے تقریر کی تھی، اس تقریر کے اقتباسات آج آپ سے شیئر کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہی کہ اسلام کو اکسیر اعظم قرار دیا، اور سیکنڈلی انہوں نے جو وہ فرقہ پرستی کی نفی کی تھی کہ ہم نے ایک ایسی ریاست حاصل کی ہے جس کے اندر ہم فرقہ پرستی کی پرزور مذمت کریں گے۔ تھرڈ چیز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مسودہ قرارداد پیش کیا گیا تھا اس کے اندر غیر مسلموں کے محفوظ حقوق کی ضمانت پر بھی زور دیا گیا تھا کہ یہ ایسی گورنمنٹ ہوگی جو غیر مسلموں کو محفوظ حقوق بھی دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقلیتوں کے تحفظ کی بھی ذمہ داری کا اعلان کیا کہ ہم نے جو ریاست بنائی ہے یا جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا جیسی ریاست کا، اس ریاست کے اندر اقلیتوں کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اور لاسٹ میں جو ہے وہ روشن مستقبل کی جو نوید انہوں نے سنائی وہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو یہ لیاقت علی خان کی تقریر، اسلام اکسیر اعظم۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں اس موقع کو ملک کی زندگی میں بہت اہم سمجھتا ہوں، باعتبار اس اہمیت کے جو آزادی کے حصول کے لیے، آزادی کے حصول کو اس سے وہ بلندتر سمجھتے ہیں، کیونکہ حصول آزادی سے ہمیں اس بات کا موقع ملا کہ ہم ایک مملکت کی تعمیر اور اس کے نظام سیاست کی تشکیل اپنے نصب العین کے مطابق کر سکیں۔ انہوں نے کہا میں ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بابائے ملت قائد اعظم نے اس مسئلہ کے متعلق اپنے جذبات کا متعدد موقعوں پر اظہار کیا تھا، اور قوم نے بھی محمد علی جناح کے خیالات کی تائید غیر مبہم الفاظ کے اندر کی تھی۔ کیونکہ پاکستان اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ بر صغیر کے مسلمان اپنی زندگی کو اسلامی روایات کے مطابق گزارنا چاہتے تھے۔ بر صغیر کے مسلمان اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہتے تھے، اور وہ دنیا پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ انسانی زندگی کو جو طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں ان سب کے لیے اسلام اکسیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے، ان سب کا علاج اسلام کے اندر موجود ہے۔ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ان برائیوں کا اصل سبب یہ ہے کیونکہ انسان نے مادی ترقی کے ساتھ ساتھ قدم نہیں بڑھایا۔ دنیا جتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، انسان اتنی تیزی کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کر نہیں چل رہا، اور انسانی دماغ نے سائنسی ایجادات کی شکل میں اپنے اوپر جو جن مسلط کر لیے ہیں، اب اس سے نہ صرف انسانی معاشرے کے سارے نظام اور اس کے مادی ماحول کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس زمین کے بھی تباہ ہو جانے کا اندیشہ ہے جس پر انسان آباد ہے۔ اور یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر انسان نے زندگی کی روحانی قدروں کو نظر انداز نہ کیا ہوتا اور خدا کی نسبت اس کا اعتقاد کمزور نہ ہو گیا ہوتا تو سائنسی ترقی سے خود اس کی ہستی ہرگز خطرے میں نہ پڑتی، اور صرف وجود باری تعالیٰ کا احساس انسانیت کو اس تباہی سے بچا سکتا ہے۔ جناح کے یہ جو الفاظ تھے یا یہ جو چیزیں تھیں جو انہوں نے اس وقت، اس دور میں، اس وقت کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے جو کہی تھی، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس سے محمد علی جناح کی دور اندیشی کا پتہ چلتا ہے۔ لیاقت علی خان نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ حکومت ایک غیر جانبدار تماشے کی حیثیت سے اس امر پر اکتفا نہیں کرے گی
کہ مسلمانوں کو اس ریاست کے اندر صرف اپنے مذہب کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مقاصد پاکستان کے مطالبہ کے جو محرک تھے انہی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ مقاصد اس مملکت کا سنگ بنیاد ہونے چاہیے جسے ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مملکت ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرے گی جو حقیقی اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ممدود و معاون ہو۔ پھر انہوں نے اس بات کو بھی یاد دلایا کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دوسرے رہنماؤں نے ہمیشہ یہ واضح اور غیر مبہم اعلانات کیے تھے کہ پاکستان کے قیام کے لیے مسلمانوں کے ہاں اپنا طریقہ زندگی اور ضابطہ اخلاق موجود ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور بھی دیا تھا کہ اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جائے اور جسے مملکت کے کاروبار میں انٹرفیرنس کا حق حاصل نہ ہو جیسا کہ مغربی ممالک کے اندر ہے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اسلام میں جو معاشرتی اخلاق کے متعلق مخصوص ہدایات ہیں اور اسلام روزمرہ پیش آنے والے مسائل کے متعلق معاشرہ کے طرز عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس سے انسان کا واسطہ پڑنا ہے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کا حل انسان کو بتا دیا ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے معاملات اسلام نے انسان کے سامنے رکھے اور سامنے رکھ کے اس کا حل بھی اس کے سامنے پیش کیا۔ اسلام صرف ذاتی عقائد اور اخلاق کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے جو فالوورز ہیں ان سے اسلام توقع کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کریں جس کا مقصد حیات صالح ہو۔ اسلام نے جو صالح زندگی کا تصور پیش کیا ہے اس کی بنیاد روحانی اقدار پر قائم ہے، اور ان اقدار کو اہمیت دینے اور انہیں نافذ کرنے کے لیے مملکت کے اوپر، ریاست کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ان سرگرمیوں کو اس طریقہ پر رہنمائی کرے کہ ایک ایسا نیا معاشرتی نظام قائم ہو جائے جو اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہو، اور ان اصولوں میں جمہوریت بھی ہو، حریت بھی ہو، رواداری بھی ہو اور معاشرتی عدل بھی شامل ہو، کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات جو قرآن اور سنت نبوی پر مشتمل ہے وہ محض اس پر ختم نہیں ہو جاتی کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کا اس کے اوپر ایمان نہ ہو، کہ کلام اللہ اور اسوہ رسول ہی اس کے روحانی فیضان کے بنیادی سرچشمے ہیں، اور ان کے متعلق مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اور اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے جو ان کے وجود کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ اس کے بعد لیاقت علی خان نے فرقہ پرستی کی بھی نفی کی۔ اس نے کہا لہٰذا کسی ایسے فرقے کو جو پاکستان میں اقلیت میں ہو اس ریاست کی نیت کی طرف سے اپنے دل میں غلط فہمی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ مملکت ایک ایسا اسلامی معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی جو آپس کے جھگڑوں سے مبرہ ہو، لیکن اس کے یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اعتقادات کے معاملے میں وہ مسلمانوں کے کسی بھی طبقے کی آزادی سلب کر لے گا۔ کوئی بھی فرقہ ہو، کسی فرقے کو خواہ وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں، قطعاً یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دوسروں کو اپنا تحکم قبول کرنے پر مجبور کرے۔ وہ اپنے اندرونی معاملات اور فرقہ وارانہ اعتقادات میں تمام فرقوں کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہوگی۔ اب ان کی اگر ان باتوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں اسلام فرقہ واریت کی نفی کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، وہاں پر لیاقت علی خان نے بھی فرقہ واریت کی نفی کی ہے اور اس کی مذمت کی ہے، اور وہ ایک ایسی ریاست کے خواہاں ہیں کہ جو ریاست آپس کے جھگڑوں سے مبرہ بھی ہو اور فرقہ واریت سے پاک بھی ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا جی اس مملکت کے اندر تمام اعتقادات کے جو فرقے ہیں ان کو اپنے اپنے فرقے میں رہتے ہوئے مکمل آزادی حاصل ہوگی، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ مختلف فرقے
اس منشا کے مطابق عمل کریں گے جو اس حدیث میں مذکور ہے کہ میری امت کے لوگوں میں اختلاف رائے ایک نعمت ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے اختلافات کو اسلام اور پاکستان کے لیے باعث استحکام بنائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پاکستان اور اسلام دونوں کمزور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات اختلافات رائے جو ہوتے ہیں وہ ہم آہنگی کا، یکجہتی کا اور ترقی کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اس چیز کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسا نظام سیاست قائم کرنے کی سہولت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے دنیا پر واضح ہو سکے کہ اسلام دنیا میں نہ صرف ایک ترقی پسند مذہب ہے بلکہ مسلمانوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی بھی موجود ہے۔ اسلام دنیا کے اندر موجود گوناگو خرابیوں کا علاج بھی مہیا کرتا ہے۔ وہ خرابیاں جو بنی نوع انسان کے اندر موجود ہیں یا بنی نوع انسان ان خرابیوں کے اندر جو وہ مبتلا ہو چکا ہے، پھر انہوں نے غیر مسلم کے حقوق کے محفوظ ہونے کی بھی ضمانت دی کہ ہم ایک ایسا اسلامی معاشرہ تعمیر کرنے کے مقصد میں غیر مسلموں کے حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اگر ہم اقلیتوں کی آزادی میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک غیر اسلامی فعل ہوتا اور ہم مذہبی احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جاتے۔ اقلیتوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی جائے گی، اس کی حفاظت کرنے یا اپنی ثقافت کو فروغ دینے سے کسی طرح روکا نہیں جائے گا۔ اسلامی ثقافت کے نشو و نما کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ بتاتی ہے کہ مسلمان حکومتوں اور سلطنتوں کے تحت زندگی بسر کرنے والی اقلیتوں کی جو ثقافتیں ہیں وہ میراث کی اس دولت میں اضافہ کرنے کا موجب ہوئی ہیں جو مسلمانوں نے اپنے لیے مہیا کی تھی۔ وہ کہتے ہیں اگر اقلیتیں انسانی علم و فکر کی دولت میں اضافہ کر سکیں تو یہ امر پاکستان کی نیک نامی میں اضافے کا موجب ہوگا اور ہماری قومی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اس لیے اقلیتوں کو نہ صرف مکمل آزادی کی توقع کرنی چاہیے بلکہ یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ اکثریت ان کے ساتھ قدردانی اور احترام کا وہی برتاؤ کرے گی جو تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنیادی حقوق کی بھی بات کی کہ بعض بنیادی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ ایک رسم سی ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے حقوق دیں اور دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیں۔ اور انہوں نے کہا جی میں بہت مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم ایک حقیقی وسیع الخیال حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کے تمام ارکان کو زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پرسنل لا کا تحفظ نہیں کیا جائے گا۔ حیثیت اور عدل کے معاملے میں مساوات ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا پختہ یقین ہے، اور ہم نے اکثر جگہ اس چیز کا اعلان کیا کہ پاکستان مفاد پرستوں اور مالدار طبقوں کے لیے نہیں بنا ہے۔ یعنی اس مسودہ قرارداد کے اندر ان تمام چیزوں کو انہوں نے واضح کر دیا تھا جو ایک پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری بھی تھی اور اسلام کی روح سے اس کا مطالبہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے عوام اس وقت غریب اور جاہل ہیں، لیکن ہمیں ان کا معیار زندگی بلند کرنا ہے، انہیں افلاس سے نکالنا ہے، جہالت کی زنجیروں سے آزاد کرنا ہے، اور جہاں تک سیاسی حقوق کا تعلق ہے کہ تو حکومت کے پیش نظر حکمت عملی کا تعین اور حکومت چلانے کے لیے ان ارکان کا انتخاب کرنے میں ہر شخص کو دخل حاصل ہوگا تاکہ وہ اپنا کام عوام کے مفاد کا خیال رکھ کر کریں۔ اور انہوں نے کہا جی خیالات پر کوئی پابندی نہیں عائد کی جا سکتی، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کسی شخص کو اس کے خیالات کے اعتبار سے باز رکھیں۔ تو مختصر یہ کہ ہم اپنے نظام حکومت کی بنیادی آزادی، ترقی اور معاشرتی عدل پر رکھنا چاہتے ہیں، وہ سماجی جو تفریق ہے اس کو اس طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں
تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر انہوں نے اقلیتوں کے تحفظ کی بھی بات کی کہ یہ قرارداد اس تحفظ کی ضامن ہے کہ ہماری خاص ذمہ داری پست اور پسماندہ لوگوں کی نسبت ان کی طرف زیادہ توجہ ہوگی۔ ہم ان کی اس حیثیت سے پوری طرح، انہوں نے کہا، ہم آگاہ ہیں کہ وہ اپنی موجودہ حالت میں بغیر کسی قصور کے مبتلا ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ان کے حالات اس حالت تک پہنچنے کے کسی طرح بھی ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمارے شہری ہیں اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انہیں دیگر شہریوں کی طرح جو ہے وہ حقوق دیں اور وہ بھی اپنی زندگی جو ہے وہ نارمل طریقے سے گزار سکیں، اور ان کو بھی مسلمانوں جیسے ہی حقوق، آزادی، عدل اور باقی تمام چیزیں مہیا کی جائیں گی۔ آخر کے اندر انہوں نے یہ واضح کیا، انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے کہ ہم پاکستان کو ان اصولوں پر ڈھال کے جن کی توضیح کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، اس ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے گا جس کے باشندے بلا تمیز عقائد اور حیثیت اس پر فخر کریں گے۔ اور نے یہ بات بھی واضح کی کہ ہماری عوام جو ہے، پاکستانی عوام، یہ بڑی صلاحیت کی حامل ہے۔ انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، قابل تعریف ڈسپلن کی بدولت، جس کا مظاہرہ انہوں نے ایک نازک دور میں کیا، تمام دنیا سے خراج تحسین حاصل کی ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ ایسی قوم نہ صرف زندہ رہنے کی مستحق ہے بلکہ وہ انسانیت کی فلاح اور ترقی میں بھی لازمی طور پر اضافہ کرے گی۔ یہ ضروری ہے کہ ہماری قوم اپنا جذبہ قربانی کو زندہ رکھے اور اپنے اعلیٰ نصب العین پر قائم رہے۔ یہ تھی چند چیزیں اور یہ تھے چند اقتباسات جو لیاقت علی خان نے اس وقت مسودہ قرارداد پیش کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر کہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔